اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ آپ پائیں گے یقیناً جو ایمان لے آنے والے ہیں ان کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی ہیں وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا. تو پہلی صفت یہودیوں کی یہ رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن رہے ہیں، اور جو جماعت بھی ان سے پیدا ہوئی ہے اگر آپ آج بھی تاریخ دیکھیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتی ہے. یمن کا صنعاء کا رہنے والا عبداللہ ابن سبا ایک یہودی، تین فکرے اس نے پیش کیا. پہلا فکرہ یہ تھا اس نے کہ خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت علی کا حق مارا ہے ان سے برات کا اظہار ہونا چاہیے. تیسرا فکرہ اس نے یہ پیدا کیا کہ حضرت علی اس دنیا سے جا تو چکے ہیں لیکن ان کو دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے. یہ تین فکرہ اس نے پیدا کیا. شیعیت کی اصل بنیاد یہود کی رکھی ہوئی ہے. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. افاضل علماء کرام، بزرگان اعظام، نوجوان ساتھیوں، قبل اس سے کہ فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کا خصوصی خطاب ہو، چند کلمات موضوع سے متعلق گوشہ گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. امید کہ موضوع کو سننے میں یہ چیزیں مفید ثابت ہوں گی. حاضرین مجلس، آج کا یہ خصوصی خطاب ایک اہم اور خصوصی عنوان کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. آج کے خطیب بھی خصوصی ہیں اور عنوان بھی خصوصی ہے، اور اسی خصوصیت کے ساتھ سماعت کرنے کی مکمل کوشش کریں. آج کا عنوان خطاب ہے شیعت، اس کی تاریخ اور اس کی حقیقت، اس کے عقائد. ایک اہم اور حساس عنوان جس کو آج ایک ہر مسلمان کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے. یقیناً ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں کہ شیعت اطراف و اکناف میں، چاہے عرب ہو کہ عجم میں، کس طریقے سے فتنہ انگیزی میں ملوث ہے. آج شیعت ایک سب سے بڑا فتنہ اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. آج شیعت مختلف طریقوں سے، مختلف رنگوں سے ہمارے ملکوں کے اندر، عرب ہو کہ عجم، ہر طرف سے شرانگیزی پھیلانے کی مکمل کوشش کر رہی ہے. تو حاضرین، آج مسلمان اہل سنت والجماعت کا یہ عالم کہ وہ شیعت کو پہچاننے سے قاصر ہے. ہمارے آس و پڑوس میں شیعت موجود ہے، ہمارے محلوں میں شیعہ موجود ہے، ہماری تہذیب میں شیعت موجود ہے، ہماری زبان میں شیعت موجود ہے، ہماری تہذیب کے اندر شیعت
موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم شیعہ کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ تو آج کی اس اہم موضوع کے تحت اسی چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی شیخ محترم کے علمی خطاب کے دوران، کہ شیعت کیا چیز ہے، کہاں سے یہ اس کی پیداوار ہوئی، کہاں یہ پنپی، کہاں یہ بڑی، اور کیسے یہ عروج بام پر پہنچی، اور کس طریقے سے عرب سے نکل کر، کس طریقے سے فارس سے نکل کر، اور کس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین میں اس نے اپنے قدم جمائے، اور کس طریقے سے ہماری تہذیب اور بالخصوص اردو تہذیب کے اندر کس طریقے سے اس نے اپنا لوہا منوایا، اور کس طریقے سے اپنی نثری میدان ہو کے، شعری میدان ہو کے، شعراء کا میدان ہو، ادبا کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر شیعت داخل ہو گئی، جس کا کھلم کھلا اثر ہماری تہذیب بالخصوص اردو طبقے کے اندر موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی بیماری تو یہ نظر آتی ہے، جیسے کہ شیخ محترم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اپنی خطاب میں کہتے ہیں کہ عرب تو عرب، خیر یہاں پر یہ ممکن ہے کہ یہاں پر اہل سنت والجماعت اہل سنی اور شیعہ کا فرق سمجھتے ہیں، لیکن ہماری سرزمین کی بدنصیبی یہ ہو گئی کہ ہماری سرزمین پر شیعہ اور اہل سنت والجماعت میں کوئی فرق محسوس کرنے والا کوئی نہ اعلیٰ کار ہے، نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی افکار ہیں کہ کوئی اس کو سوچے اور سمجھے کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے۔ شیعت ہمارے محلوں میں، ہماری تہذیب کے اندر گھس گئی ہے اور پوری طریقے سے اپنا رنگ پھیلانے کی مکمل اور کامیاب کوشش کر رہی ہے۔ تو اسی چیز کو پہچاننے کے لیے یہ مختصر سا خطاب رکھا گیا ہے، علمی خطاب ہے۔ تمام سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ براہ کرم اپنے اپنے موبائلز کو آپ سوئچ آف کر دیں یا کم از کم سائلنٹ پر کر دیں، اور اسی طریقے سے ہمارے عبدالواحد بھائی کی خواہش ہے کہ جو حضرات دور دور ہیں ذرا قریب قریب آ جائیں، اور جن کے لیے ٹیکہ ضروری نہ ہو تو براہ کرم ٹیکے کو تھوڑی دیر کے لیے الوداع بھی کر دیں، کیونکہ علمی خطاب ہے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے، یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی بہت ساری علمی باتیں معلوم ہوگی۔ اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو ممکن ہے کہ آپ کو سارا 10 مس ہو جائے اور آپ کنفیوز میں رہ جائیں کہ شیخ کیا بتانا چاہ رہے تھے، شیخ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، شیخ کا پیغام کیا تھا اس بارے میں۔ تو بہرحال ابتدا سے انتہا تک اس کو سوچنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے ساتھ سننے کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے معاشرے کو شیعت کے فتنے سے مکمل طور پر خاتمہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف فرمائے اور خطاب فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیوں، آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو
ختم کرنے، ان کی تہذیب، ان کے دین کو مٹانے کے لیے کس قدر اسلام دشمن طاقتیں داخل اور خارج سے کیسے جمع ہو چکی ہیں. لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے کہ مایوس ہو جانا اور پستی کا شکار ہو جانا اور یہ چیز اپنے ذہن میں بیٹھا لینا کہ اب یہ دین، یہ مذہب ختم ہو جائے گا، یہ چیز کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. وہ دین اگر ایک علاقے کے لوگ اگر اس دین کی مدد سے پیچھا چھڑائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دین کی مدد کے لیے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور کوئی یہ بعید نہیں ساتھیوں کہ آج جو لوگ اسلام کے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک بہت بڑی جماعت اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہو اور وہی چیز اس خونریز جنگ کا پیش خیمہ بنے جس خونریز جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جس وقت اس دنیا کے اوپر صرف اور صرف مذہب اسلام باقی رہ جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا. وہ گھر بلڈنگوں کی شکل میں ہو یا بدوؤں کے خیموں کی شکل میں ہو، شہروں کی شکل میں ہو یا کھیلوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، لا یبقى بیت مدر وبر، کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں مذہب اسلام داخل نہ ہو جائے. تو ہمیں اور آپ کو جو موضوع سے ہٹ کر بات یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو کس کو خطرہ ہے؟ ہمیں خطرہ ہے. ہم اگر اسلام کی صحیح مدد نہیں کریں گے تو خطرہ اسلام کو نہیں ہے. خطرہ کس کو ہے؟ خود ہم کو ہے. تو اولاً تو ساتھیوں ایک مسلمان کو پستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مشکل سے مشکل ترین حالات آ جائیں، شاید ابھی اس حالت کو مسلمان نہیں پہنچے ہیں جس کا ذکر حضرت صہیب رومی نے بیان کیا کہ جب وہ کفار کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر کے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ حالات بدلیں، اب کافروں کی تکلیف اب برداشت نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ سیدھے بڑھے ہوئے ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھو امن آنے والا ہے، دین پھیلنے والا ہے، لیکن تم لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. چاہیے یہ کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں نہ ہی پستی کے شکار ہوں، نہ ہی ذہنی پسمردگی ہمارے اندر آنے پائے اور نہ ہی ہم عمل میں کوئی کوتاہی کریں. اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، عمل کرتے رہو تمہیں نتیجے کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، تمہیں انجام کی فکر نہیں ہونی چاہیے، انجام کس کے اوپر چھوڑو، اس کے اوپر چھوڑو، تمہارا کام ہے کہ صرف تم عمل کرتے رہو۔ اور جس حال میں بھی امت مسلمہ جن حالات سے بھی گزرے ساتھیوں، جن حالات سے بھی گزرے، یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا پہلو ضرور موجود ہے۔ ہم اس کو سمجھ سکیں یا سمجھ نہ سکیں، لیکن خیر کا پہلو ضرور موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر غور کریں، اگر صرف یہی ایک خیر کا پہلو ہو جو سنن ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، اس امت پر اللہ کا خاص رحم ہے، اللہ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر، کہ اس امت کے اوپر آخرت میں وہ عذاب نہیں ہے جو اور قوموں کے اوپر ہے۔ امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس امت کے اوپر آخرت میں وہ عذاب نہیں ہے جو دوسری قوموں کے اوپر ہے۔ اس امت کا زیادہ عذاب اسی دنیا کے اندر قتل ہے، فتنے ہیں، خوریزیاں ہیں، یہی ان کا عذاب ہے، زلزلے۔ تو کہنے کا مطلب اگر یہی ایک فائدے کا پہلو انسان سامنے رکھے تو اس کے تسلی کے لیے کافی ہے۔ علی کل حال ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج مسلمانوں کو چاروں طرف سے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اصل میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہ کرنا، اپنی تاریخ سے غافل ہو جانا، اپنی تاریخ کو بھلا دینا، یہ سبب بنتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے دشمنی ساتھیوں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کو جہاں منافقوں کا سامنا تھا، وہاں بہت بڑا خطرہ آپ کو کس سے تھا؟ یہود سے بھی تھا۔ یہود، اس لیے یہ ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی جو اصل بنیاد جہاں سے پڑی ہے وہ یہی سے ہے، یا اس کا سرا جہاں سے جا کر کے ملتا ہے وہ یہود ہی سے ملتا ہے۔ یہود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کا جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں تو آج وہ چیز بے عین ہی ان کی پیدا کردہ جو جماعت ہے اس کے اندر پائی جا رہی۔ اس لیے میں اسی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ دیکھیے قرآن مجید میں جس قدر یہود اور ان کی عہدیوں کا ذکر ہے، کسی اور قوم کا ذکر نہیں۔ مثال کے طور پر یہود کی ایک خاصیت یا مسلمانوں کے ساتھ ان کے ایک تعلق کا ذکر قرآن نے یہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن ہیں۔ سب سے بڑے دشمن اگر مسلمانوں کے ہیں تو وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، آپ پائیں گے یقیناً جو ایمان لے آنے والے ہیں ان کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے۔ تو گویا یہودیوں کو مسلمانوں کی دشمنی میں پہلا نمبر رکھا گیا ہے۔ تو جو جماعت بھی یہودیوں کے ساتھ اپنے چولے ملائے گی، جس کی اصل یہودیوں سے ہوگی، اس کا مطلب اس کا تعلق اسلام سے کبھی خیر خواہانہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ کبھی بھلائی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہوگا وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے اور اسلام کو کم سے کم کمزور کرنے کی حد تک ضرور ہوگا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، جب غزوہ خیبر کے بعد سب سے بڑے دشمن حیی ابن اخطب، جو اصل مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، یہاں سے اسے بھگایا گیا تھا اور آپ برابر اسے شہ دیتے رہے اور اسے چھوڑتے رہے. جب اسے قتل کیا جانے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا ہے ساتھیوں، اس نے ایک جملہ کہا کہ اما واللہ معلوم تو نفسی فی عداوتک، اللہ کی قسم آپ سے آپ کی جو دشمنی میرے دل میں بھری ہوئی ہے، اس پر ہم نے کبھی اپنے آپ کو ملامت نہیں کیا ہے، یعنی مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں اگر جب میں قتل ہو رہا ہوں، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں قتل کر دیا جا رہا ہوں، اور نہ مجھے افسوس ہے. کیوں؟ یہ سب نتیجہ ہے کس کا؟ آپ کے ساتھ دشمنی کا، اور وہ دشمنی ایسی ہے کہ اس دشمنی پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. ذرا دیکھیں یہ دشمنی، دیکھیں بسا اوقات ایک آدمی کو سزا دی جانے لگے، آپ کسی جرم پر اسے مجبور کر دیں تو وہ افسوس کرے گا کہ ہم نے ان کے خلاف یہ بات کیوں کی ہے، ہم نے ان سے پنگا کیوں لیا ہے، ہم نے ان سے دشمنی کیوں مول لی ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اما واللہ، یہ بات تو آپ سن لیجئے، معلوم تو نفسی فی عداوتک، آپ سے جو ہماری دشمنی رہی ہے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہم نے اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ دل سے یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے رسول ہے، یہ مانتا تھا، اسے ایمان تھا، دل سے یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی پھر کیا کہتا ہے؟ اور اسے یقین بھی ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو رسوائی ہے اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے، یہ یقین ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے لیکن من یخذل اللہ یخذلہ، جو اللہ سے لڑائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے رکھ دے گا. تو پہلی صفت یہودیوں کی یہ رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن رہے ہیں، اور جو جماعت بھی ان سے پیدا ہوئی ہے، اگر آپ آج بھی تاریخ دیکھیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتی ہے. ساتھیوں، میں ایک مصری شیعی جسے سال بھر ہوا لوگوں نے قتل کیا ہے مصر کے اندر سنیوں نے، اس کی انہی بدماشیوں کے اوپر، اس کی ایک تقریر سن رہا تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو غلطی کی ہے کہ حضرت علی کو اپنی زندگی میں کرسی خلافت پر نہیں بیٹھا دیا، اللہ کی قسم وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے دل دہلتا ہے. کیا کہا کہ فَتَتَحَمَّلُ تَبِعَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی سزا جو بھگتنی پڑے گی وہ قیامت دن آپ بھگتیں گے. آپ اللہ کی قسم یہ اسی کے الفاظ ہیں، فَتَتَحَمَّلُ تَبِعَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ چھپ کر کے نہیں، اعلان کر رہا ہے اور وہ کیسے مارکیٹ میں آ رہی. تو کہنے کا مطلب کہ پہلی صفت یہودیوں کی کیا رہی ہے؟ اسلام، مسلمانوں اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اور وہ چیز آج بھی ظاہر ہو رہی ہے. دوسری چیز، مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کرنا جو ان میں تفرقے کا سبب بنے، جو نفاق کی شکل میں ہوں، ان میں اختلاف پیدا کریں. یہ منافقین کا خاص شیوا رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں الیہود ورؤوس المشرکین والمنافقین. پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ یہود کو رکھا، کہ یہود کی پوری کوشش رہا کرتی تھی
कि मीठी मीठी बातें करके कमजोर ईमान कुछ मसलहत पसंद लोगों को अपने, और आज भी हमारी जमात में, मुसलमान में, सुन्नियों में एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है कि आज भी शियों के बारे में अपने दिल के अंदर एक नर्म गोशा रखे हुए हैं। शियों के बारे में अपने दिल के अंदर एक नर्म गोशा रखे हुए हैं और उन्हें बुरा भला कहने, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, बुरा ना समझेंगे। ऐसे लोग बल्कि जमात की शक्ल में मौजूद हैं साथियों, जमात की शक्ल में मौजूद है, जो उनके लिए नर्म गोशा और उनको साथ लेकर के उनके साथ चलना चाहते हैं, और यह कभी नहीं हो सकता। तीसरी चीज यह थी कि जब भी यहूद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुआहिदा किया है, कोई मुआहिदा किया है, उसके ऊपर बाकी नहीं रहे, उस पर बाकी नहीं रहे। जैसा कि हर सीरत पर नजर रखने वाले इंसान से यह चीज वाज़ेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा उन्होंने ग़ज़वे बद्र के बाद तोड़ा, फिर दोबारा किया ग़ज़वे उहद के बाद तोड़ा, फिर तीसरी बार किया और फिर ग़ज़वे खंदक के मौके पर तोड़ा, है कि नहीं? ये तोड़ते रहे और सिर्फ इसी पर बस नहीं, आपने जब उन्हें शहर बदर कर दिया, तीनों ग्रुप को यहूदियों के, तो जा करके आपके खिलाफ खैबर के अंदर शरारतें करते रहे। और इसी पर बस नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने जिसको भेजा था, भेजते थे आप जिसको, कि खजूर का अंदाजा करके लेकर के आए, उनको खरीदने की कोशिश करने लगे अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हो को। और इसी पर बस नहीं, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जमाने में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के हाथ को तोड़ दिया, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की, जिसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि अब इस जजीरे में तो हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें भगाया है। तो कुल्लमा अहदु अहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम, जब उनमें की कोई जमात आपके साथ कोई मुआहिदा करती है तो उसके ऊपर बाकी नहीं रहते। साथियों, नादिर शाह का नाम सुना है आप लोगों ने ना? हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला आदमी नादिर शाह का, कि उस दिल्ली के ऊपर आकर के मुगलिया हुकूमत को कमजोर से कमजोर तर करने में इस शिया का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम में से कितने लोग हैं जो जानते भी नहीं होंगे नादिर शाह शिया था, जानते भी नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे, है कि यही बहुत बड़ी खराबी हमारी तहजीब की है, उर्दू तहजीब की। आज कितने शायर हैं जो मुसलमानों के टॉप के शायर माने जाते हैं उर्दू के, लेकिन क्या है हकीकत में वो शिया है। कितने अदीब हैं जो टॉप के अदीब माने जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है वो शिया। साथियों, ये नहीं कि ये चीज मौजूद है किताबों में, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम पढ़ते नहीं, और अगर कोई पढ़ करके हमें सुनाता भी है तो हम उस पर तवज्जो नहीं देते। ये नहीं कि मौजूद नहीं है, उर्दू में जो आपकी किताबें लिखी गई सारी चीज मौजूद है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि नादिर शाह ये मुसलमानों के, सुन्नी मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरनाक हाकिम साबित हुआ। मैं उस तारीख तरफ नहीं जाना चाहता साथियों। एक तरफ ये हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत के कमजोरी का सबब बनता है, और दूसरी तरफ उस्मानिया खिलाफत जो यूरोप के दिल में पहुंच करके वहां पर हमला कर रही थी, और करीब था कि पूरे यूरोप के ऊपर इसका कब्जा हो जाए, उनके साथ लड़ करके कमजोर कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है, इसके जमाने में जब उसका कब्जा हुआ हिंदुस्तान पर, उसका कब्जा इसलिए कि वो सुलह करके गया था, अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हुआ, मावराउन नहर के इलाके पर उसका कब्जा हुआ, और फारस के बहुत बड़े इलाके पर तहमासिब के साथ मिलकर इसका कब्जा हुआ। तो इसने जरा बड़े बनने की सोची कि हम बड़ा बनेंगे। साथियों, किस्सा बड़ा लंबा है,
میں اس کو سامنے بات آ گئی تو میں چھیڑ دے رہا ہوں، ورنہ یہ بہت لمبا قصہ ہے اور بڑے لمبا مناظرہ ہے۔ اس نے کئی بار کوشش کیا کہ بغداد کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے، کئی بار اس نے حملہ کیا پوری کوشش کے ساتھ، اس لیے کہ بغداد پر عثمانیہ دور خلافت، عثمانی خاندان جو ترکیہ میں تھا اس کا قبضہ تھا، کئی بار کوشش کیا۔ جب کامیاب نہیں ہوا اور دیکھتا ہے کہ بالخصوص افغانی، دیکھیے افغانی آج کے سرفرے نہیں، ہمیشہ ہی سرفرے رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے اوپر جلدی کسی کا قبضہ کرنا مشکل ہے نا۔ بخور ایک افغانی کے کہ ہمیں محبت سے لے جاؤ تو ہم جہنم میں بھی چلے جائیں گے، اور اگر سختی سے لے جانا چاہو تو ہم جنت بھی نہیں جاتے۔ تو یہ عادت ان کی کوئی نئی نہیں ہے، ماشاءاللہ، ہے نا، ان کا ایک مزاج ہے۔ جب اس کے اوپر قبضہ ہوا تو سوچا کہ ہماری جو اثر رعایا ہے یہ شیعہ ہے، اور یہ کون ہے؟ سنی ہے، یہ تو اختلاف بڑھتا رہے گا ہی۔ اور اصفہان اور ماوراء النہر کے جو آج افغانستان اور ایران کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ بھی سنی ہے۔ ان کو پر جب قبضہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اگرچہ یہ حنفی ہیں لیکن ان کی دشمنی شیعوں کے ساتھ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں شیعوں کی چالاکی کی وجہ سے وہ دشمنی نہیں رہ گئی ہے، الا ایک خاص ایک جماعت سمجھی جاتی ہے جو شیعوں کے خلاف ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے سلف چاہے جس کے گروپ کے بھی رہے ہوں وہ شیعوں کو اپنا پکا دشمن سمجھتے تھے۔ تو لیکن اس نے کیا کام کیا؟ سوچا کہ ایک عالم عثمانیہ دور خلافت کا بلایا جائے اور شیعوں کے علماء کو بلایا جائے اور افغان اور یہ جو سرحدی علاقہ یہاں کے علماء کو بلا کر کے مناظرہ کیا جائے اور آپس میں یہ جو لڑائی ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے ملک میں امن رہے۔ چنانچہ عبداللہ آفندی نامی ایک بغداد کے عالم تھے، ان کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا گیا۔ جانتے ہیں یہ پہلی بار اگر ان کا لکھا ہوا میں نہ پڑھتا تو شاید مجھے یہ یقین نہ آتا۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے بھیجا جانے لگا اور معلوم تھا کہ نادر شاہ اتنا بڑا سنیوں کا اور مسلمانوں کا دشمن ہے اور شیعہ اس قدر دھوکے باز اور مکار اور مناظرے میں اور زبان کے تیز ہوا کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے بحث کر سکتا ہوں جب ان کی جماعت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رات میں جا رہا تھا، اتنا مجھے فکر تھی، اتنا غم تھا کہ اس غم کی وجہ سے ہم نے پیشاب کیا تو خون کا پیشاب کیا تھا، خون کا پیشاب آیا ہے۔ کہا کہ جا کر کے ہم اللہ کل حال لمبا قصہ ہے، نادر شاہ سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے سنیوں کے جو عالم تھے وہ بھی آئے اور یہ بھی آئے، سارے اکٹھا ہوئے۔ تو کہا کہ جب پوچھا جانے لگا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے، آیا صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہم صحابہ کو ان کے اوپر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں، جیسے کہ ان کا تقیہ ہر جگہ کلام تھا۔ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر کی حکومت خلافت کو ہم حق سمجھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مانا ہے۔ کہا جب یہ صورتحال اختلاف کس بات کا ہے؟ علا کل حال بات قصہ لمبا ہے، صرف کہنا یہ ہے کہ آخر میں یہ معاملہ طے ہوا، یہ معاملہ طے ہوا۔ یہ 1578 کے بعد کا واقعہ ہے، 1578 عیسوی کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ معاملہ طے ہوا اور طے کرنے کے بعد صلح نامہ جب لکھا گیا اس کے اوپر شیعہ اور سنی تمام لوگوں نے دستخط کی کہ اب شیعہ مسجدوں سے بھی حضرت ابو بکر و عمر کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ لیکن ساتھیوں یہ عہد نامہ جو لکھا ہوا تھا ساتھیوں مشکل سے چند سال چلا، اسے چھوڑ دیا لوگوں نے، شیعہ اس کے اوپر باقی نہیں، اہل سنت باقی رہے لیکن شیعہ نہیں۔ اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئی، اَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی کوئی معاہدہ مسلمانوں سے کرتے ہیں اس کو فوراً توڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک چال یہ بھی رہی ہے
کہ وہ مسلمان جو کمزور ایمان والے ہوں، جن کو صحیح دینی بصیرت حاصل نہیں رہا کرتی ہے، ان کو ان کے دین کے بارے میں شک و شبہ کے اندر پیدا کرنا۔ ساتھیو غور کریں گے، اگر آپ سوچیں آج ہمارا کتنا اپنا سنی کہنے والا مسلمان ہے جو بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں شبہات کے اندر مبتلا ہے، تشکیک کے اندر ہے۔ میں نام نہیں لے سکتا، بلکہ جماعتیں ایسی ہیں آپ کی جو بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تربیت یافتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ان کے لیے دعائیں اور آپ ان کی فضیلتیں بیان کی، ان کے بارے میں کہتے ہیں شک و شبہ کے اندر مبتلا۔ تو یہود کا ایک حربہ مسلمانوں کے خلاف یہ بھی رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شبہ کے اندر مبتلا کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو چیز ان مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے، صبح کو اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور مان لو، اور شام ہوتے ہوتے اس کا کیوں بھائی ایسا کیوں؟ تاکہ اولاً تو بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہود اہل کتاب ہم، ان کے پاس بڑا علم ہے، تو کم علم رکھنے والا سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ تو علم رکھنے والے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اس کو چھوڑا ہے تو اس کا مطلب کوئی خرابی اس دین میں ضرور ہے، کوئی خرابی اس دین میں ضرور ہے۔ اور یہی حربے آج مسلمانوں کے خلاف، بہت سے عوام کے خلاف یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں خیر یہ چیز مقدمہ کے طور پر تھی، میں اختصار کے ساتھ صرف پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آخر شیعیت کی بنیاد کیسے پڑی ہے، یہ اصل چیز ہے۔ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے تاریخ کو پڑھ کر کے، شیعیت کی اصل بنیاد یہود کی رکھی ہوئی، اسی لیے یہ جو چیزیں ہم نے یہود کی بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو شیعہ تو کہتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعیت کی بنیاد رکھی، پھل لگایا، اس کی سچائی کی، یہاں تک کہ وہ درخت پھلنے کے قابل ہو گیا، البتہ پھل دینا آپ کی زندگی کے بعد شروع کیا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ اور کوئی جماعت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، جو دین کی بات ہوتی تھی آپ سب کے سامنے واضح کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو کامل کر دیا ہے، جو قرآن کی شکل میں موجود ہے اور حدیثوں کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعیت کی ابتدا اس وقت ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ظاہر بات آپ کے انتقال کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا انتظام چلانے کے لیے اب کس کی ذمہ داری ہے، اور شیعہ اس کو بنیاد بناتے ہیں ابو بکر و عمر کو، اور عام جو جاہل طبقہ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کس چیز کی فکر ہے جی کہ خلیفہ کون بنے گا، یعنی انہیں حکومت کی فکر نہیں تھی، حکومت کی فکر نہیں تھی۔ مجھے یہ بتائیے یہ عقل مندی ہے کہ کسی ہاسپٹل کے اندر ایکسیڈنٹ کے موقع پر 4-5 لاشیں لائی جائیں، 2 لاش مردہ ہیں اور 2 لاش زندہ ہیں، اگر سارے ڈاکٹر اور نرس اکٹھا ہو جائیں کس کے پاس، بیٹھ کر کے رونے لگے 2 مردہ لاشوں کے پاس اور جو زندہ ہیں ان کو مرنے تو آپ لوگ کیا کہیں، عقل مندی کے بیوقوفی کہیں گے آپ جی، عقل مندی کہیں گے؟
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، اب وہ ہمارے رونے سے واپس، لیکن آپ جو چیز چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو میراث، اس کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے؟ آیا آپ کے انتقال ہوتے ہی کتنے لوگ مرتد ہو گئے، مرتد نہیں ہوئے تھے؟ کتنے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، نہیں انکار کیا تھا؟ آخر اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور آج بھی آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کسی بادشاہ اور کسی وزیر اعظم کے انتقال کی خبر ریڈیو سے اس وقت تک نشر نہیں ہوتی جب تک اس کا جانشین مقرر ہے، ویسا ہی کہ نہیں صحیح؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شیعیت کی ابتدا ثقیفہ بنی ساعدہ سے ہوئی ہے، کہ مسلمان 3 گروپ میں بٹ گئے۔ ایک آپ کے اہل بیت کا گروپ تھا جو آپ کے کفن دفن کا انتظام میں لگا، دوسرا انصار کا گروپ تھا جو یہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارا ایک خلیفہ ہوگا، اور تیسرا عام مہاجرین کا گروپ تھا۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفن دفن کا انتظام کرنے لگے، وہی لوگ کیا ہوئے؟ شیعہ ہوئے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ کفن دفن کے انتظام میں تھے وہ لوگ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد مانے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، جو ایک لمبا قصہ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تیسری چیز جو ہے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ شیعیت کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد ہوئی۔ وہ کیسے؟ یمن کا صنعاء کا رہنے والا عبداللہ ابن سبا، ایک یہودی، اس نے اسلام قبول کیا بظاہر، اور اسلام قبول ہی اس لیے کیا تھا کہ یہودیت کا اسے بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے، لہذا وہ مدینہ منورہ آتا ہے، یہاں فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا زور نہیں چلا۔ شام جاتا ہے، وہاں فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کا زور نہیں چلا۔ یمن میں کوشش کیا، اس کا زور نہیں چلا۔ عراق پہنچا ہے، جب عراق پہنچا ہے تو وہاں کچھ لوگوں نے اس کی تائید کی۔ عراق سے اٹھ کر کے کہاں گیا؟ وہ مصر گیا، اور مصر کی زمین ان تمام کاموں کے لیے قدیماً و حدیثاً بڑی ہموار ہے، ان تمام کاموں کے لیے بڑی ہموار ہے۔ وہاں اس کے ساتھی اس کو مل گئے، وہاں اس نے 3 فکرے پیش کیے تھے ساتھیوں، 3 چیزیں پیش کی تھی۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ طبری میں جلد 4 کے اندر سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ 3 فکرے اس نے پیش کیا ہے۔ پہلا فکرہ یہ تھا، اس نے کہ خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت علی کا حق مارا ہے ان سے برات کا اظہار ہونا چاہیے۔ تیسرا فکرہ اس نے یہ پیدا کیا کہ حضرت علی اس دنیا سے جا تو چکے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے۔ یہ 3 فکرہ اس نے پیدا کیا، اور ہر ایک کی دلیل اس نے قرآن مجید سے پیش کی اور حدیثیں گڑھی نے اس کے لیے۔ ظاہر بات ہے، آج بھی آپ ایک ہندو کو سن لیجئے، ایک قادیانی کو سن لیجئے، آپ وہ ساری دلیلیں کہاں سے لے آتے ہیں آپ کے خلاف؟ قرآن سے، اب چاہے الٹا لاتے ہوں یا سیدھا لے آتے ہوں، لیکن پیش کہاں سے کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے۔ اور بہت سے لوگ جو لا علم ہیں وہ اس دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ ہر نبی کا ایک وارث ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے اس نے حدیث گڑھی، اور یہ بات لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا، اور یہ پہلی حدیث ہے ساتھیوں جو اسلام کے اندر گڑھی گئی ہے، اس سے پہلے کوئی اور حدیث گڑھی نہیں گئی۔ اس نے صاف کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَوَارِثٌ وَإِنَّ عَلِيًّا وَصِيٌّ وَوَارِثِ۔ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو وصیت کر کے جاتا ہے، اس کا وارث بنتا ہے، اور ہمارا وارث کون ہے؟ علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے یہ بات کہیں نہیں کہی تھی، کبھی نہیں کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری چیز اس نے یہ گڑھی کہ یہ بتاؤ کہ حضرت ابو بکر اور عمر، آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نافذ
نہ کرے. ابو بکر نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کی وصیت کو نافذ نہیں کیا، لہذا وہ ظالم ٹھہرے، اور جب ظالم ٹھہرے ہوئے تو ظالموں سے براءت کا اظہار کرنا چاہیے، اور لا علم لوگ اس کے اندر آ گئے. اور تیسری چیز اس نے کی کہ تم لوگ بھی عجیب ہو، یہ ایمان تو رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دوبارہ، لیکن اللہ کے رسول ان سے زیادہ افضل ہیں، وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کے اوپر قرآن مجید نازل کیا ہے آپ کو آپ کی جگہ پر لوٹا دے گا. تو کہا اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دوبارہ تشریف لے آئیں گے. ساتھیو، یہاں سے شیعیت کی بنیاد پڑی ہے، اور شیعہ چونکہ اس زمانے میں ان کی جاہلوں کے ذریعے تھوڑی سی پذیرائی ہوئی، یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، چاروں طرف دوڑنا شروع کیا، کچھ لوگوں کو مصر سے تیار کیا، کچھ لوگوں کو عراق سے تیار کیا، کچھ لوگ یمن میں مل گئے، اور ان کا ایک گروپ بنا کر کے مدینہ منورہ پر آئے، حضرت عثمان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنے لگے. بلکہ وہ پروپیگنڈے ساتھیوں جانے کیسے ہوا کرتے تھے؟ بسا اوقات مصر کے اندر ایک آدمی کو تیار کرتے اور اسے ایک خط لکھ کر کے بھیجتے، اور وہ خط ہوتا کسی مدینہ منورہ والے کے نام، کسی شام والے کی طرف سے، کہ حضرت عثمان یہ غلطی کر رہے تھے، عثمان یہ غلطی کر رہے ہیں. اور جس کو تیار کرتے اس کو گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے باہر شہر کے دھوپ میں کھڑا کرتے، یہاں تک کہ وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا، اس کا چہرہ بدل جاتا، اور جب شہر میں داخل ہوتا تو لوگ سمجھتے کہیں سفر سے آ رہا ہے، کہیں سفر سے آ رہا ہے، اور اسے لے جا کر کے لوگوں کے سامنے، سیدھے سادھے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے. یہاں تک کہ ساتھیوں بعد خطوط حضرت عثمان غنی کے نام سے لکھے گئے، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا گیا کہ یہ دیکھیے عثمان کا خط ہے جو دوسرے کے پاس گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری چال چلی گئی، اور حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو جمع کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. اب ظاہر بات اس کے بعد جو فتنے ہوئے ہیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل میں قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن عبداللہ ابن سبا، مالک ابن اشتر اور چند بدماشوں نے صلح نہیں ہونے دیا، رات میں حملہ کر دیا. اس کے بعد جنگ صفین پیش آئی. جنگ صفین کے بعد ساتھیوں اصل میں شیعیت کا وجود ہو رہا ہے، اس لیے کہ جنگ صفین کے بعد مسلمان 3 گروپ میں بٹ گئے. ایک گروپ جو اکثریت کا تھا وہ اہل شام کا تھا، دوسرا گروپ حضرت علی کا تھا، یہ 2 حصوں میں بٹ گیا. ایک خارجیوں کا گروپ ہو گیا، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ. اسی میں وہ لوگ شامل رہے جنہوں نے شیعیت کی بنیاد رکھی تھی، اور آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے. یہ لوگ حضرت علی کو تنگ کیے، یہاں تک کہ میں اپنی طرف سے کوئی حوالہ نہیں، شیعوں کی کتاب جو ایک شیعہ کی لکھی ہے نہج البلاغہ، حضرت علی کے خطبات ہیں، اس میں اٹھا کر کے دیکھیے. حضرت علی کہتے ہیں تم لوگوں نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے. جب میں تم سے کہتا ہوں گرمی میں جہاد کے لیے نکلو تو کہتے ہو بہت گرمی ہے، ذرا موسم ٹھنڈا ہو جانے دیجئے. اور جب ٹھنڈی میں کہتا ہوں جہاد کے لیے نکلو تو کہتے ہو موسم بہت ٹھنڈا ہے، تھوڑا سا موسم نارمل ہو جانے دیجئے. تم لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے. مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ کیسے ہم نے مدینہ منورہ کی زمین کو چھوڑ کر کے یہاں ہم نے اپنا ٹھکانہ بنایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر کس نے دیا ہے؟ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، تو انہیں کیا لقب دیا ہے؟ اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. یہ کس کو لقب دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت حسین کی شہادت کا یہ موقع نہیں ہے ساتھیوں. میری یزید کیا ہے اس کی حقیقت یوٹیوب پر موجود ہوگی، وہ سن لیجئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اصل شہادت شیعوں کی وجہ سے ہے، بلکہ اصل یہ ہے
حضرت حسین کو شیعوں ہی نے قتل کیا ہی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کو تو اعلی کار بنایا گیا. وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر کے کس نے بلایا ہے؟ کوفہ میں شیعوں نے 5000 خطوط کا ذکر صحیح سند سے تاریخوں کے اندر ملتا ہے. کتنا؟ 1 2 نہیں، 5000 خطوط. ایک عام کوئی بھی آدمی ہو دھوکہ تو کھائی جائے گا اتنے خطوط کے. اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں پر آئے ہیں، بلکہ اپنے بھائی چچیزاد مسلم نے عقیل کو بھیجا ہے، تو ایک ہی دن میں 17,000 لوگ ان کے ہاں پر بیعت کر لیتے. اور جب عبید اللہ ابن زیاد آ کر کے دھمکیاں دیتا ہے تو شام ہوتے ہوتے ان کے ساتھ 17 آدمی بھی باقی نہیں رہ گئے، صرف اکیلے کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے پھرے ہیں وہ مسلم ابن عقیل. پھر پکڑے گئے اور انہیں قتل کر دیا گیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے اندر یہی بہت بڑا دخل ہے، بلکہ ان کے خیموں کو اسی لیے جلایا گیا کہ ان کے جو خطوط حضرت حسین کے پاس موجود ہے اگر زندہ رہے، مل گئے عبید اللہ ابن زیاد کو، یزید ابن معاویہ کو، تو ہماری خیر نہیں ہے. لہذا جہاں ان کو شہید کیا گیا وہیں ان کے خیمے کو بھی جلایا گیا ہے. اس طریقے سے یہ جماعت ساتھیوں مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی رہی ہے. اور آج میں آپ کے سامنے، چونکہ ساتھیوں دوسری طرف بات چلے گی، میں جو کچھ سوچا تھا نہیں بیان کر سکتا، صرف ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ غور کریں 2 چیز پر. آج تک کوئی بھی شیعہ حکومت، سب سے پہلے شیعہ حکومت 4 صدی کے آخر میں قائم ہوئی ہے مراکش مغرب کے اندر، عبیدیوں کی حکومت، یہ سب سے پہلی شیعہ حکومت جو قائم ہوئی. آج تک جتنی شیعہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں، آج تک کسی شیعہ حکومت نے کسی کافر قوم سے دین کی تبلیغ کے لیے لڑائی کی ہو تو بتا دیجیے، آپ نام لے لیجیے. دین کی تبلیغ کے لیے جتنی سنی حکومتیں آئی ہیں، آخر دین ان کے بجائے جہاد کے پھیلا، بلکہ ان کی جتنی حکومتیں رہی ہیں وہ مسلمانوں سے لڑتی رہی ہیں اور مسلمانوں کی فتوحات کے سامنے حائل ہوتی رہی ہیں. مثال کے طور پر ان کی سب سے پہلی حکومت کون؟ عبیدی خاندان ہے جو مغرب اقصی مراکش کے اندر ہوئے. یہ 4 صدی کے اندر، 3 صدی کے آخر اور 4 صدی میں جب وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو اس وقت اس علاقے میں عباسیوں کی حکومت تھی، اور اندلس کے اندر کس کی حکومت تھی؟ امویوں کی حکومت. اور اموی فرانس کے بالکل دروازے پر پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ فرانس کو اپنے قبضے میں کر لیتے، لیکن یہ حکومت قائم ہوئی اور پیچھے سے ان علاقوں پر حملہ کرنے لگے اس پر امویوں کا قبضہ تھا. اور دوسری طرف خود ان کی تاریخوں میں پڑھ لیجئے، بیزنطیوں کے ساتھ مسلمانوں سنیوں کے خلاف انہوں نے صلح کی. اور جب آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھی، مصر کے اوپر جب آئے ہیں تو مصر میں ساتھیوں 492 میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر جب قبضہ کیا ہے تو اس میں سب سے بڑا دخل عبیدی حکومت کا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممالک جو مسلمانوں، عباسی دور حکومت جو ممالک کی حکومت قائم تھی عباس، ان کے ساتھ یہ لڑائیاں کر کے اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ بیت المقدس کے بچانے کے لیے 12,000 اور 20,000 فوج نہیں رہ گئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا لشکر 2 لاکھ کی صورت میں آیا. اور اس کے بعد ذرا دیکھیے مصر کے اوپر ان کی حکومت تھی، 90 سال 92 سال بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے. 582 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا ہے. اس زمانے میں تاریخ کا ایک صفحہ کوئی لا کر کے پیش کر دے، ایک صفحہ لا کر پیش کر دے کہ ان عبیدی شیعہ جو اپنے کو کہتے تھے انہوں نے ایک حملہ بھی کسی عیسائی ریاست کے اوپر کیا ہو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں پیش کر سکتا. تو ایک بات اس پر آپ غور کریں، اور دوسری بات اس پر غور کریں کہ آج دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اور بڑی تعداد میں ہو رہے ہے کہ نہیں؟ اس میں بہت بڑا دخل ہمارے جوانوں اور مسلمانوں کی دعوت اور
تبلیغ کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، ان کی دعوت کا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، خود یہ دینی کتابیں قرآن مجید کے ترجمے ہیں اور چیزیں ہیں جو چھپی ہیں، اس کا اثر ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ ایک آدمی بھی کوئی مشرک اور کافر، یہودی، نصرانی، ہندو رہا ہو، وہ شیعیت اور ان کے مذہب سے متاثر ہو کر کے شیعہ بنا؟ ذرا دیکھیں، آپ سوچ لیں، اس پر غور کریں، آپ شاید کبھی نہ سوچا ہو آپ نے اس کے اوپر۔ پہلی چیز، شیعوں کی حکومت قائم ہوتی رہی ہے، اور ان حکومتوں کو جو مقصد رہا ہے وہ سنی حکومتوں کا کافروں کے ممالک پر حملہ قبضہ کرنے کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے لیے رہا ہے، جیسے عبیدیوں نے اندلس کو۔ اور جب 1501 عیسوی میں 1501 عیسوی میں ایران کے اوپر، ساتھیوں 1501 عیسوی سے پہلے ایران اور اس علاقے میں سنیوں کی کثرت تھی، بلکہ 65% زیادہ سنی تھے۔ کتنا؟ 65% سے زیادہ۔ لیکن اسماعیل صفوی جو شیعہ مذہب قبول کرتا ہے 1501 میں، اور اپنے مذہب کو طاقت کے دور پھیلانا چاہا، مسلمانوں کو قتل کرنا، انہیں اپنے ملک سے باہر کرنا، یہ ہوا ہے۔ یہ اس وقت عثمانیہ دور خلافت، یعنی عثمانی خاندان جو ترکیہ ہے، یہ اثینا تک پہنچی ہوئی تھی ساتھیوں، وہاں پر حملہ کر رہے تھے، لیکن پیچھے سے یہ عثمانیہ دور حکومت کے لیے خطرہ بن گیا، ان کے اوپر حملہ کرنے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا نادر شاہ سے متعلق، کس نے 3 بار شاید کوشش کی، حملہ کیا، پوری طاقت کے ساتھ بغداد کے اوپر قبضہ ہو جائے۔ تو آج تک ان کی ایک بھی کوشش یہ لائیے کہ کسی کافر قوم سے، بسا اوقات ان کی لڑائی کافروں سے ہوئی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ لیکن فتوحات کا سلسلہ جن دنوں میں جاری تھا، ہر طاقت والا اپنے مخالف کے اوپر حملہ کرتا تھا۔ کوئی ایک شیعہ حکومت آپ بتا دیجئے جو کیا؟ آج اس کے علاوہ ایک بات اور بتاؤں ساتھیوں، ذرا غور کریں آپ۔ آج اسرائیل ہے نا، اسرائیل ہے، اسرائیل آج نعرہ لگا رہا ہے، شیعہ ایران، اسرائیل موت، امریکہ موت، یہ نعرے ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں نا، یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، آج 35 سال 40 سال سے سنتے آ رہے ہیں، اسرائیل موت اور شیعہ موت۔ لیکن آج شیعوں نے اسرائیل کے اوپر کوئی ایک بھی حملہ کیا؟ سوچیں یہاں۔ اور ابھی ساتھیوں 1 ہفتہ پہلے یمن کا ایک شخص وہ بیان کر رہا تھا کہ جزیرہ ٹیلی ویژن کے اوپر میرا ایک کے ساتھ کچھ مقابلہ تھا، تو ایک بہت بڑا ذمہ دار ایران سے ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے، تو اس سے سوال کرنے والے، پروگرام بنانے پوچھا کہ آخر آپ نے لبنان میں حزب اللہ کو قائم کیا، وہ کس لیے قائم کیا؟ آپ کہتے ہیں اسرائیل سے لڑنے کے لیے قائم کیا ہے۔ تو یہ بتائیے، یمن کے اندر آپ نے جو انصار اللہ کے نام سے ایک جماعت قائم کر رہے ہیں، وہاں کون سا اسرائیل ہے؟ کہا کہ اس ملک کے بغل میں ایک ایسی جماعت ہے جو اسرائیل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کس طرح اشارہ تھا؟ کس طرح اشارہ تھا ساتھیوں؟ سعودیہ کی طرف کون سی جماعت ہے جو اسرائیل سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو کہنے کا مطلب ان کے اصل عزائم ساتھیوں یہ ہیں کہ مسلمانوں میں تفریق کرنا، اور ان کا ایک بہت بڑا مذہب رہ گیا ہے ساتھیوں، نعوذ باللہ، ایک بہت بڑا مذہب ہندوستان سے پاکستان سے متعلق یہ بات رہ گئی ہے کہ راستے میں بات ہو رہی تھی کہ آخر ہندوستان میں شیعہ کیسے پہنچے، کیسے پہنچے شیعہ ہندوستان؟ اور ہندوستان سے مراد ظاہر بات وہ متحدہ ہند کی، نیپال سے لے کر کے ادھر سندھ تک ہے کہ نہیں، اور ادھر ہمالیہ پہاڑ سے لے کر کے بالکل جنوب تک، وہاں پر سری لنکا تک، یہ ایک ہندوستان مانا جاتا تھا۔ کیسے آئے ساتھیوں؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ ہمیشہ فتنہ پرور رہے ہیں، عباسیوں کے ساتھ پنگا لیتے رہے،
امویوں کے ساتھ پنگا لیتے رہے، ممالک کے ساتھ پنگا لیتے رہے، تو جب یہ ہارتے اور ان کو بھگایا جاتا، ظاہر بات سب سے آسان ان کے لیے خشکی کے راستے سے سندھ پہنچنا تھا اور سمندر کے راستے سے گجرات پہنچنا تھا۔ اس طریقے سے شیعیت ہندوستان کے اندر پہنچی ہے، اور ہندوستان کے اندر انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے ساتھیو، الامان الحفیظ، اس کی صرف ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات بند کروں گا، ورنہ یہ موضوع ہم نے سوچا تھا مختصر ہے، لیکن بات ہوتی کہ بڑا لمبا ہے، اور کل تقریباً تمام بھائیوں کی ڈیوٹی بھی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اصل میں ہندوستان میں جو حکومت زیادہ پنپی ہے وہ کس کی ہے؟ مغل کی ہے۔ مغل یا سنی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصلاً کیا تھے یہ، لیکن ان کے دل میں شیعیت کے لیے بہت بڑی جگہ تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری نے ہرایا ہے تو یہ بھاگ کر اس نے کہاں پناہ لی ہے؟ ایران میں پناہ لی۔ طہماسپ اس وقت حاکم تھا، اور اس نے اس کی مدد کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ شیعہ مذہب کو اپنے یہاں فروغ دینے کا وعدہ کرو تو ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، ورنہ نہیں۔ اسی لیے دیکھیے بیرم خان یہ کون تھا؟ اس کا خاص وزیر اور شیعہ تھا۔ اکبر کے بڑے بڑے درباری کون تھے ساتھیوں؟ شیعہ تھے، اور اکبر کو ملحد بنانے میں بہت بڑا ہاتھ شیعوں کا ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، رود کوثر اور موج کوثر، آپ پڑھیے۔ رود کوثر کے تقریباً 400 صفحہ پر پڑھا آپ دیکھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ اکبر کا ایک درباری شیعہ تھا، اس نے ان دنوں میں 1500 ہمارے خیال سے 70 کے قریب ہے، جب ایران میں صفویوں میں سے اسماعیل ایک شخص سنی ہوا اور شیعیت کو کمزور کرنا چاہا، تو بڑے بڑے شیعہ جو عالم تھے وہ بھاگ کر کہاں پناہ لیے ہیں؟ ہندوستان میں آ کے پناہ لیے، ہندوستان میں پناہ لیے۔ تو اکبر کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور جھوٹے قصے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام سے بددن ہوا، اور جو صحابہ کرام سے بددن ہوگا وہ دین سے بددن ہوگا۔ یہاں تک صورتحال پہنچی ساتھیوں اختصار کے ساتھ کہ اکبر کے دربار میں شیعہ اور سنیوں کا مناظرہ ہونے لگا۔ اکبر جاہل تھا اور بیوقوف تھا۔ دیکھیے بہادر ہونا عقل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے، ایک تو جاہل تھا، دوسرے کیونکہ موٹا تھا اس لیے بیوقوف بھی تھا، اس لیے وہ اچھی طریقے سمجھ نہ سکا اس کو۔ تو اس کے زمانے میں مناظرات ہونے لگے، مناظرے میں کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، یہاں تک کہ اکبر تنگ آ کر کے کہا کہ کوئی ہمارے یہاں بات نہیں کرے گا۔ اس وقت نور الدین شوستری نام کا ایک شیعہ عالم وہاں پہنچا تھا، جو ذہن کا بہت تیز تھا، زبان کا بہت تیز تھا، اور خود اس وقت عجائب التواریخ جو شیعوں کی معتبر اردو میں کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تقیہ سے کام لیتا تھا۔ چونکہ عالم تھا، اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ ان مذاہب کو چھوڑیے، آپ ایک ایسے آدمی کو قاضی رکھیے جو مجتہد ہو، جو تمام مذاہب کو جاننے والا ہو، اور میں حنفی مذہب کو بھی جانتا ہوں، شافعی کو بھی جانتا ہوں، شیعہ کو بھی جانتا ہوں، اور مالکی، ہر ایک کو جانتا ہوں، میں قاضی بنوں گا اور ان چاروں مذہب میں سے جس کے بارے میں چاہوں گا فتویٰ دوں گا۔ اس کو قاضی بنا دیا گیا، لیکن وہ کرتا کیا تھا؟ وہ امامیہ مذہب کے مطابق فتویٰ دیتا تھا۔ امامیہ کون ہے؟ یہ اثنا عشریہ۔ جب کچھ کہتا نہیں، ارے یہ مذہب حنفی کا ایک قول ہے، یہ مذہب شافعی کا ایک قول ہے، یہ مذہب حنبلی کا ایک قول ہے، مذہب مالکی کا ایک قول ہے، اس طریقے سے لوگوں کو خاموش کرتا۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ اکبر کے بعد یہ قتل ہوا ہے، اکبر کے زمانے میں پوری اس کی حکومت رہی، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہوا کیا، جب علماء تنگ آ گئے، اکبر سے کہتے کہ یہ شیعہ ہے، اکبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سلیم جہانگیر جب بیٹھا
اکبر کا بیٹا سلیم، جو لقب کیا تھا اس کا؟ جہانگیر تھا. جب وہ بیٹھا اس سے کہا، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا کوئی دلیل لے آؤ کہ مانو یہ شیعہ ہے. تو علماء عاجز آ گئے، کیا کریں؟ چنانچہ ایک ساتھی کو تیار کیا اپنے، ایک شاگرد کو، اور وہ شاگرد جا کر کے اس کا دوست بن جاتا ہے. کس کا؟ نور الدین شوستری کا. یہاں تک کہ اس کے اوپر اعتماد کرنے لگا. تو وہ اپنی جو بڑی کتاب لکھ رہا تھا اس نے اس کے حوالے کر دیا کہ یہ دیکھو پڑھ لو. اس نے کیا کام کیا، راتوں رات وہ کتاب لیا اور جا کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا. پڑھنا ہی نہیں شروع کیا بلکہ اس کو لکھنا شروع کیا، اور لکھ کر کے علماء کے ہاتھوں میں جا کر کے دے دیا. علماء نے اس کتاب کو بنیاد بنا کر کے سلیم کے سامنے جب پیش کیا، تب سلیم شاہ ناراض ہوا اور اس کے قتل کا فتویٰ لگا. تو اس طریقے سے یہ ہندوستان کے اندر، بلکہ شاہ جہاں کے بعد خاموش رہے، یہ اورنگزیب کے زمانے میں خاموش رہے، لیکن اورنگزیب کے بعد تو انہوں نے کوشش کر کے زبردستی بہادر شاہ کو اور شاہ عالم کو اپنے قبضے میں کیا، اور زبردستی شیعہ مذہب کو پھیلانے لگے، جس کی وجہ سے لاہور میں اور احمد آباد وغیرہ میں دنگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو بادشاہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا ہے. علا کل حال ساتھیو، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی بات جو کچھ کہنا پوری آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا، لیکن ایک ہلکا سا ہم نے خاکہ آپ کے سامنے دے دیا ہے کہ اس قوم سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس قوم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے. یہ قوم جہاں تک ہم نے تجربہ کیا ہے، مسلمانوں کی کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتی. یہ جب کمزوری میں رہتے ہیں تو تقیہ سے کام لیتے ہیں، اور جب طاقت میں آتے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر ساتھیوں وہ ظلم کرتے ہیں جو یہود اور نصارہ بھی نہیں کرتے، جس کا مشاہدہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آج سوریہ میں آپ دیکھ لیجیے. آج سوریہ میں سوریہ کی فوج نہیں لڑ رہی ہے. کون سی فوج لڑ رہی ہے؟ وہ ایران کی ہے. عراق میں کیا ہو رہا ہے سنی علاقوں میں، آپ ذرا آپ دیکھ لیں. یہاں تک کہ کافر لوگ، یورپ کے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ عراقی فوج کے ساتھ مل کر کے شیعوں کی جو جماعت ہے وہ سنیوں کا استحصال کر رہی ہے. اور یمن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. وہ طالب علم جو پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے گئے تھے یمن میں اس دارالایمان وہ پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے اور کس طریقے سے انہیں قتل کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ اگر طاقت میں آتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کرتے، کوئی بھی رو رعایت نہیں کرتے، اور اگر کمزور رہا کرتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی کافروں کے ساتھ پیٹھ پیچھے ملے رہتے ہیں اور ظاہر میں انہیں گالیاں دیتے رہتے ہیں. آج ہندوستان میں دیکھ لیے، جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے تب سے اس کا وزیر کون ہے بی جے پی میں؟ شیعہ وزیر بنے ہوئے ہے کہ نہیں؟ شیعہ وزیر بنے ہوئے ہیں اور وہ بہت سر اٹھا رہے ہیں. تو جہاں بھی طاقت میں آتے ہیں، آج ان کا یہ شور کرنا کہ امریکہ موت، لیکن اب تو ہر بیوقوف کے سمجھ میں بھی آ گیا کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے دوست ہیں، دشمن نہیں. اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے ساتھیوں کہ جب عراق پر امریکہ کا قبضہ ہوا ہے تو حکومت کس کو دیا ہے؟ جی، لیکن ایک بات اور غور کریں، تمام شیعوں کو نہیں دیا ہے. وہ شیعہ جو عرب نواز تھے، عراق میں شیعوں کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو ایران کا مخالف ہے، ایران کا، اور ہمیشہ ان سے لڑائی رہی ہے، ان کو نہیں دیا. شیعوں کے اسی گروپ کو دیا ہے جو ایران نواز تھا. اور اس سے بڑے تعجب کی بات کیا ہوگی؟ الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن میں جی کامیاب کو سنی ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم کس کو بنایا جاتا ہے؟ جی شیعہ کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران کی امریکہ کے ساتھ کوئی دشمنی
نہیں ہے. اصل دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ اہل سنت کے ساتھ ہے. تو اس چیز کو ساتھیوں سمجھنا چاہیے اور ان خطرات کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع آدھا ہی نہیں بلکہ ایک پاؤ اور ایک تہائی ہی ہے. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں تو یہ چیز مشکل نہیں، آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور میری اس سلسلے میں جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ساتھیوں ہمیں اور آپ کو پڑھنے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی، بڑا تعجب ہوتا. ایک جاہل شیعہ رہتا ہے اور ایک معمولی پڑھے لکھے مولوی پر غالب آ جاتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ایک جاہل شیعہ رہتا ہے لیکن ایک معمولی پڑھے لکھے مولوی کے اوپر غالب کیوں ہے؟ کیوں؟ آخر ہم ان کے جو دلائل ہیں ان کا توڑ اور ان کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، جو حجتیں لا کر کے پیش کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام دنیا کے لوگوں میں اصل یہ ہے کہ وہ سچا ہے، سچ بول رہا ہے، اور شیعہ میں اصل یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ ہو سکتا ہے بعض جذباتی لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں وہ ہمیں بیوقوف سمجھے اور ہمیں جذباتی یا ان کا دشمن سمجھیں. لیکن میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں کوئی مذہب آپ لے آ کر کے پیش کر دیجئے کہ اس کے مذہب میں جھوٹ بولنا مذہب میں داخل ہے اور دین ہے اور عبادت کا کام ہے. کسی مذہب میں لا دیجئے آپ کہ جھوٹ بولنا ان کے دین کا ایک حصہ ہے. کوئی مذہب ملے گا آپ کو؟ کوئی مذہب نہیں ملے. لیکن شیعہ میں ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ التقیۃ دینی و دین آبائی. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جھوٹ بات کہ تقیہ کیا ہے؟ میرا دین ہے اور میرے آبا کا. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی بھائی؟ تقیہ کر رہے تھے. حضرت علی نے اپنی بیٹی کو حضرت عمر کے حوالے نکاح میں کیوں دی؟ مجبور ہو کر کے تقیہ کر رہے تھے. یعنی گویا انہوں نے جھوٹ کو اپنا مذہب بنا لیا ہے. تو دنیا کے تمام لوگ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ کوئی بات کہیں اور کوئی شبہ نہیں، ان سے کیا مانا ہے؟ سچ مانا جائے. لیکن اگر شیعہ کوئی بات کہتا تو کیا ہے اصل؟ جی وہ تو ہم ان کی یہ جو چالیں ہیں، ان کے یہ جو مکر اور دھوکے ہیں، آخر ہم ان کے بارے میں معلومات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بہت سے لوگ ہمیں ٹیلی فون کریں گے، فلاں شیعہ یہ بات کہہ رہا ہے، فلاں شیعہ یہ بات کہہ رہا ہے، فلاں شیعہ یہ بات کہہ رہا ہے. ریاض سے اور غیر ریاض سے بھی ٹیلی فون کرتے ہیں. آخر کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لگانے کے لیے تو پوری کتابوں کے حوالے نقل کیے رہتے ہیں. بلکہ آج ایک صاحب ٹیلی فون کر کے کرنے لگے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ فلاں جماعت کے بارے میں آپ کے دل میں اتنی گنجائش کیوں ہے، آپ اتنا نرم رویہ اس کے بارے میں کیوں رکھتے ہیں. لیکن انہی سے پوچھا جائے کہ تمہارے اصل دشمن جو شیعہ اور ہندو ہیں ان کے بارے میں تم کیا معلومات رکھتے ہو؟ کوئی معلومات تم کو نہیں. تو میری اصل گزارش یہ ہے ساتھیوں کہ ان کے بارے میں پڑھنا، معلومات حاصل کرنا، اور بالخصوص ان کے جو دلائل ہیں، ان کا توڑ ہم کیسے کریں، یہ ہمارے اوپر واجب ہے. ورنہ ہم اپنی مذہب کی کوئی خدمت نہیں کرتے، اس کا دفاع کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.